عادل صاحب امریکہ سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت؟ براہ کرم اس پر کوئی دلائل ہوں تو بیان فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، اس پر مفصل کلام ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے۔ آپ نے ایک فائل مرتب فرمائی ہے جس کا نام ہے قربانی کے مسائل۔ اس میں 10 پوائنٹس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ استاذ محترم نے وہ موقف جو کہ جمہور علماء اور فقہاء کا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ دلائل اس پر دیے ہیں۔ میں صرف آپ کے سوال کے پیش نظر 2 دلیلیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی دلیل سورۃ الکوثر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز بھی پڑھیے اور آپ قربانی بھی کیجیے۔ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فصل یہ امر کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز عید واجب ہے۔ ونحر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے دونوں یعنی عید اور قربانی ان دونوں کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل سمجھ لیں۔ دوسری دلیل سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 261 میں، مسند احمد ابن حنبل بھی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی شخص کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے اس کے باوجود یہ شخص قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ بھٹکے۔ اس سے علامہ ذیلعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اتنی سخت وعید اور ڈر کی بات سنانا یہ اسی عمل پر ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو چھوڑا جائے تو بہت سختی ہو اور بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو، اور وہ عمل واجب ہی ہو سکتا ہے، اس سے کم درجے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ان 2 دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ مزید تفصیل استاذ محترم کی فائل قربانی کے مسائل میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔